آج اس کے محبوب شوہر کی شب زفاف تھی۔ تنہائی کی وحشت نے ستایا تو وہ بلکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ کتنا کٹھن راہیں تھیں، اپنی جان سے پیارا انسان کسی اور کو سونپ دینا کس قدر اذیت ناک تھا۔ اس کا اندازہ اس کو اب ہو رہا تھا۔ وہ صابر تھی، سہنے کا ہنر جانتی تھی، اس لیے اسے صبر عمر بھر کے لیے سونپ دیا گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اب یہ ایک رات کی بات تو نہ تھی، زندگی کی ساری راتوں کی تنہائیاں اب اس کا مقدر ٹھہری تھیں۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل ادا کیے۔ ابھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہی تھے کہ دو آنسو لڑکھڑا کر پلکوں سے بہہ نکلے۔ میرے مالک، تو بہت مہربان ہے، بے شک تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ میرے مالک، میری مشکلیں آسان کر دے، مجھے صبر کی طاقت عطا کر دے۔ اے میرے مالک، مجھے تجھ سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں ہے، تو جس حال میں بھی رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں۔ وہ دعا کرتے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اچانک وہ سجدے میں گر گئی۔ اے اللہ، تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا کی تھی، پر وہ تیری رحمت سے مایوس نہ ہوئے اور ساری زندگی تجھ سے اولاد کی دعائیں مانگتے گزار دی۔ اے اللہ میرے پروردگار، میں بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اے میرے مالک، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میری خالی جھولی کو اولاد کی رحمت سے بھر دے۔ میں ٹوٹ رہی ہوں، مجھے جوڑ دے مالک، مجھے سہنے کا حوصلہ عطا کر دے مالک۔ وہ سجدے میں سسکیوں سے روتی چلی گئی۔ پورے کمرے میں اس کی دردناک سسکیاں گونج رہی تھیں۔ رات اپنے اختتام کو جا رہی تھی۔ دور آسمانوں کے اس پار کہیں اس صابر لڑکی کی دعا سن لی گئی تھی۔ صبح 6 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ کچھ دیر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ کچن میں آ کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سب ابھی تک سو رہے تھے، فرحان اور نادیہ بھی ابھی تک نہیں اٹھے تھے۔ وہ جلدی جلدی ان کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لینا چاہتی تھی۔ اس نے میدے کا آٹا گوندھا اور ساتھ ہی سوجی نکال کر حلوہ تیار کرنے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ سارا ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے۔ اس نے ساس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ امی اٹھ جائیں، ابو کو بھی جگا دیں، ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ اس نے ساس کو آرام سے بازو سے ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر نائلہ بیگم نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا؟ وہ نخوت سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ نظر انداز کرتی نندوں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے لیے یہ نفرت، یہ طنزیہ دھتکار بھری نظریں پرانی ہو گئی تھیں۔ 5 سال اس نے انہی کو جھیلتے گزار دیے تھے۔ آپ ہی نیچے آ جائیں، ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ وہ نندوں کے کمرے میں آئی جو پہلے سے جاگ رہی تھی۔ ہاں آتے ہیں، تم جاؤ، فائزہ نے اسے دیکھ کر منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ سب کچھ دیر میں کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے، صرف ان دونوں کے سوا۔ اس کے دل میں زور سے کچھ چبھا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جس کو اس نے کمال مہارت سے چھپایا۔ تم نے ان دونوں کو نہیں جگایا جا کر؟ نائلہ بیگم فرحان اور نادیہ کو کھانے کی ٹیبل پر نہ پا کر اسے درشتی سے بولی۔ وہ سٹ پٹ آ گئی۔ امی، مجھے لگا شاید آپ کو اچھا نہ لگے میرا انہیں جگانا، وہ دھیمے سے لہجے میں کہتی گردن جھکا گئی۔ نائلہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ فائزہ، تم جاؤ، دونوں کو جگا کر آؤ۔ نائلہ بیگم نے بیٹی سے کہا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ چلو بچوں، آپ تو ناشتہ کرو، زوار صاحب نے اپنے نوازوں کو یوں بیٹھا دیکھ کر کہا۔ چاروں بچے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ اوہ، کتنے مزے کا ناشتہ ہے مامی، آپ تو بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں، میری ممی سے بھی زیادہ۔ 8 سالہ تانیہ نے ناشتے کی تعریف کرتے ساتھ ہی تبصرہ بھی کیا۔ سدرا ہلکا سا مسکرا دی۔ پاس بیٹھی شائزہ کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ تانیہ، منہ بند کر کے ناشتہ کرو ورنہ یہیں پر پٹ جاؤ گی، وہ بیٹی کو غصے سے گھرتے ہوئے دانت پیس کر بولی۔ تبھی فائزہ اور وہ دونوں بھی آتے دکھائی دیے۔ اور آؤ بیٹا بیٹھو، ناشتہ کرو، نائلہ بیگم کے لہجے میں محبت سمئی نئی بہو کو بیٹھنے کو بولی۔ فرحان بھی اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سدرا نے نگاہ اٹھا کر محبوب شوہر کو دیکھا، جو سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں نادیہ پر گئیں، جو گلابی فراک پہنے کھلے بالوں کے ساتھ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ دونوں کتنے مکمل نظر آ رہے تھے اور وہ دور دور تک نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے سینے میں کتنے ہی خنجر ایک ساتھ پیوست ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی نظر ان دونوں کو کھا نہ جائے۔ دل ہی دل میں اس نے ماشاءاللہ کہا تھا۔